اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب چینل کے ساتھ طارق خان۔ آج ہم آسٹریلیا کے علاقے سڈنی کے بارے میں بات کریں گے، جہاں پر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، جس کے اندر 16 افراد ہلاک ہوئے، 40 زخمی ہوئے۔ اور جیسے ہی یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اسی وقت انڈیا اور اسرائیل نے پاکستان کا نام لگا دیا، لیکن معاملات اس کے برعکس نکلے اور وہ شخص انڈین نکلا۔ اور اس وقت اس شخص کی جو تحقیقات کی جا رہی ہیں، وہ 1998 کے اندر وہاں پر آسٹریلیا کے اندر گیا، وہیں اس نے رہائش اختیار کی، وہیں شادی کی، اور اس کا 24 سال کا بیٹا بھی تھا، جو کہ اس وقت زخمی حالت میں ہے، اور والد جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، وہ مکمل طور پر عیاں ہو چکا ہے، اور اس وقت انڈیا خود تذبذب کا شکار ہے۔ اور آسٹریلیا کی حکومت نے انڈیا سے اس چیز کا تفصیلی بات کی ہے، لیکن اگر دیکھیں اور اس کے اندر داعش کا ملوث ہونے کے ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں، اور داعش جو ہے وہ مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جہاں بھی داعش لڑ رہی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ نہ تو وہ انڈین فوج کے خلاف لڑتی ہے، نہ وہ اسرائیلی فوج کے خلاف لڑتی ہے، کسی کفار فوج کے خلاف نہیں لڑتی، وہ صرف مسلمانوں کے خلاف لڑتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو وہ مسلمانوں کے خلاف کیوں لڑتے؟ اور دوسرا، اسلام کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ بے گناہوں کا خون کیا جائے، اور داعش بھی بے گناہوں کا خون کر رہی ہے، اور اسرائیل بھی بے گناہوں کا خون بہاتی ہے، اور یہ دونوں کا ایک جیسا ہی طرز عمل ہے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ داعش کو استعمال کر رہی ہے، اور اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، داعش کو استعمال کر کے وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اگر یہ مزید تحقیقات کی گئی تو اس کے اندر، جیسا کہ اس سے پہلے بھی حماس اور اسرائیل کی جنگ میں ایک ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا، اور اس کا الزام انہوں نے حماس پر لگایا تھا، لیکن بعد میں جب تحقیقات کی گئی تو جب اسرائیل کے ملوث ہونے کے ثبوت نظر آنے لگے تو اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ اسی طرح اسرائیل مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس تہوار پر، اس حملے میں اسرائیل بھی ملوث ہو، کیونکہ باقاعدہ جیسا کہ ان کے پاس لائسنسی اسلحہ تھا، اور اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ آنا کہ وہاں پر ایک ہی وقت میں 40 بندوں کا زخمی ہونا، 16 بندوں کا ہلاک ہونا، اگر وہ احمد نامی شخص جو مسلمان ہے نہ آتا تو یہ تباہی کہیں گنا بڑھ جاتی۔ اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو اس وقت فلسطین کے اندر نسل کشی کر رہا ہے، اور باقاعدہ جو معاہدے ہوئے تھے اس کو رونتا ہوا جا رہا ہے، اس کی سے نظر ہٹانے کے لیے یہ حملہ بھی اسرائیل نے خود ہی کروایا ہو، اور وہاں پہ تاکہ لوگوں کا توجہ اس طرف بڑھے اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ داعش اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کے طرف پر چل رہی ہے، وہ کسی فوج سے نہیں لڑتی، صرف عام لوگوں کو شہید کرتی ہے، جیسا کہ اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے اور باقاعدہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ دونوں باپ بیٹا ایک کار کے اندر آئے، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں سے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور وہ وہاں تک پہنچتے بھی صحیح، لیکن کسی سیکورٹی اہلکار کو ان کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ باقاعدہ وہاں پر وہ آئے، انہوں نے فائرنگ شروع کی، اور اس کے بعد وہ فائرنگ کرتے چلے گئے، لیکن اگر احمد نامی شخص نہ آتا تو یہ جو نقصان ہے کئی گنا بڑھ جاتا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ اتنی اسلحہ لے کر آئے کیسے؟ کیونکہ بے شک ایسا لائسنس والا اسلحہ ہو اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر ایسی تہوار والا جگہ پر، اور ایک مسلمانوں کا وہاں پر آنا اور اسلحے سمیت آنا، اور یہودیوں کے تہوار والی جگہ تک پہنچنا، یہ بھی ایک سازش لگتی ہے کہ ان کو یہاں تک پہنچانے والا کون تھا۔ اور ان کے راستے میں کسی بھی جگہ چیکنگ نہیں کی گئی، اور باقاعدہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہودیوں کا تہوار ہو، کوئی بھی تہوار ہو، اور اس جگہ کی تلاشی لی جاتی ہے، لیکن ان کی تلاشی نہیں لی گئی۔ تو اس کے اوپر بھی ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا کے کچھ عناصر بھی ملوث ہوں، جو تحقیقات میں ہی سامنے آئیں گے۔ اور اب انڈیا کا کہنا کہ ہمارے انڈیا میں بھی ایسے طرز کا حملہ ہو سکتا ہے، اور اپنی نگرانی سخت کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خفت چھپانے کے لیے کہ اس کے اندر ہم ملوث نہیں ہیں، اور اس کے اندر ہمارا کردار نہیں ہے، اپنے ملک کی سیکورٹی کے طور پر کہنا اس وقت لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور انڈیا جو کہ پہلے ہی بغیرتی کی حدوں کو چھو رہا ہے، جیسے کہ ان کے وزیر نے ایک مسلمان عورت کا نقاب کھینچا اور اس کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو
اگر یہی حرکت کوئی مسلمان کرتا تو دنیا اس کے خلاف امریکہ تمام دنیا بول پڑتی، لیکن ایسی جگہوں سے ابھی تک بیان نہیں آ رہا جو عورت کی عظمت و استقلال کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتے اور صرف مسلمان کے خلاف ہی چلتے ہیں۔ جیسے کہ انڈیا کے اندر اس وقت جمہوریت کے نام پر کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جمہوریت کا علمبردار ہے، لیکن جن کے وزراء کی اس بغیرتی کی حد تک پہنچ چکے ہوں کہ جہاں وہ عورت کے تقدس کا خیال ہی نہیں رکھتے تو ان کی عام عوام سے اس چیز کا کیا وہ رکھا جائے گا۔ اور اگر انڈیا کے اندر انڈین حکومت کے اندر اس وقت اتنی غیرت ہے تو اس وزیر کو اس سے استعفیٰ لے کر اس کو گھر بھیجیں اور اس کی جگہ کوئی غیرت مند بندے کو بٹھائیں جس کا دماغ بھی صحیح ہو، اور ایسے ذہنی مریضوں کو وزارت کے اعلیٰ پر بٹھانا یہ انڈیا کے اس ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا قانون نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہی چلنا ہے۔ اور وہاں کے ایک پارلیمنٹرین اویسی جو ہے، ہمیں ان کو اویسی صاحب نہیں کہوں گا کیونکہ ایک ایسا انسان جو ہر وقت انڈیا کی تعریفیں کرتا رہتا ہے اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور ایسے وقت میں ہم اس اویسی کو دیکھیں گے کہ وہ انڈیا کے خلاف اس وزیر کے خلاف کیا کرتا ہے اور ان کے خلاف کس حد تک جاتا ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کا وہاں خیال رکھا جا سکے۔ انشاءاللہ باقی کام اگلے ولاگ میں بات کریں گے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔